السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، فیس بک پر صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 22 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری 17 دسمبر 2022 عیسوی مطابق 2 گتے پوس 2079 بکرمی سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک پر سوال و جواب کا لائیو پروگرام صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ پروگرام آپ روزانہ تو نہیں لیکن سنیچر کے دن لائیو فیس بک پر لائیو پروگرام سنتے آ رہے ہیں، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر مفصل گفتگو کی جاتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے شادی بیاہ کے رسم و رواج کے متعلق گفتگو کی تھی، اور اس پر بہت سارے بھائیوں کے سوالات بھی آئے تھے، تو اس کے جوابات دیے گئے تھے۔ آج 1-2 حدیث کی میں چاہ رہا ہوں تشریح کروں، اور اگر وقت رہا تو اخیر میں جو مفتی عثمان بریلوی صاحب نے جو ایک حدیث پیش کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کے بارے میں، اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، بخاری حدیث نمبر 6116۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے اپنی اس التجا کو، اپنی اس طلب کو بار بار دہرایا، تو آپ نے ہر بار فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ یعنی اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کسی بات کی نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار کہا کہ اور نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا، تو 2 بار 3 بار 4 بار دہرایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جملہ دہرایا کہ تم غصہ نہ ہو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ غصہ، اس سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ غصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، اور یہ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، اور اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اس کے احکام کی پامالی ہو رہی ہو، نماز اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی سستی کر رہا ہو، تو وہاں اگر کوئی غصہ ہو رہا ہے، چاہے اپنی اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر، تو وہ غصہ محمود ہے، یعنی وہ غصہ اچھا ہے، وہ غصہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب آدمی کو غصہ حد سے زیادہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی حل اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ غصہ اگر آئے تو اس کا حل ہم کیسے نکالیں گے۔ تو سب سے پہلے جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس سے غصہ ٹھنڈا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور غصہ جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہوئی کہ آدمی کو چاہیے کہ غصہ جب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ جب غصہ آئے
تو خاموش ہو جائے، بولے نہ، خاموش ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ پانی پی لے، پانی نوش کر لے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو وضو کر لے، وضو کر لے، اور وضو کر کے، اس لیے کہ غصہ گرم ہوتا ہے اور وضو پانی سے انسان کا وہ غصہ ٹھنڈا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ غصہ کی کیفیت ہے، اور غصہ سے جو ہے نجات پانے کا طریقہ ہمیں شریعت نے بعض چیزوں میں بتایا کہ اس سے کیسے نجات مل سکتی ہے۔ غصہ پر قابو پانے کے کیا فوائد ہیں؟ غصہ پر قابو پانے کے کیا فوائد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غصہ پر قابو پانے والے کی تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ پر قابو پانے والے کی تعریف کی ہے۔ ہم سے جڑے ہیں طاہر مدنی صاحب ٹھیلا سے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے عالم اور دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو جڑے ہیں ہم سے، اور امید ہے کہ کچھ سوالات بھی ہوں تو اس کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالی دیے جائیں گے۔ تو میں یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ غصہ اگر قابو میں کر لے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ کو قابو کرنے والے کی تعریف کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مومنوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں کرنا اصل میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا، جو نصیحت کیا اس بندے کو، اس صحابی کو، اور فرمایا کہ لا تغضب، کہ غصہ نہ ہو، تو یہ جو نصیحت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو لوگ غصہ پر قابو پاتے ہیں تو اصل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے مشورہ پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غصہ کرنے سے ہمارے جسم کے اکثر جو عضلات ہیں، اکثر جو نس ہیں، رگیں ہیں، تو اس غصہ میں استعمال ہوتے ہیں بنسبت مسکرانے کے، لہذا غصہ کی بجائے ہمیں زیادہ مسکرانا چاہیے۔ تو غصہ کرنے سے آدمی کا خون گرم ہو جاتا ہے اور جسم کے اکثر اعضاء جو ہیں حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن مسکراہٹ اور ہنسنا یہ ایک الگ چیز ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ مسکرائے اور مسکرا کر کے کسی سے بات کرے یا ملاقات کرے۔ ہم سے جڑے ہیں غنی بھائی، ایک اور بھائی جڑے ہیں عبدالسلام سلفی صاحب۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ عوام الناس کے لیے کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ، کچھ سوال کریں تو اچھا رہے گا، تاکہ اس کے توسط سے ہم جواب دیں تو لوگوں کو فائدہ ملے۔ ہاں، چوتھا فائدہ ہے غصہ پر قابو پانے کا کہ غصہ کرنا کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، اس لیے کہ غصہ کرنے کے بعد آدمی کو پچھتاوا بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے غصہ کرنا طبی لحاظ سے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ اگر بیوی کو غصہ کی حالت میں طلاق دے تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے اس کا جواب بہت زمانہ پہلے ہی ریڈیو پر دیا تھا کہ آدمی غصہ ہی میں طلاق دیتا ہے، آدمی غصہ ہی میں طلاق دیتا ہے، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے غالباً اغاثۃ اللہفان میں یا کسی کتاب میں غصہ کی کئی شکلیں اور کئی اسٹیپ بتلایا ہے کہ ایک غصہ ہوتا ہے کہ آدمی جانتا بوجھتا رہتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تو اگر اس طرح کے غصے کی حالت میں اگر طلاق دے تو وہ طلاق پڑ جائے گی۔ اور ایک حالت ہوتی ہے غصے کی کہ اس میں وہ نہیں جانتا ہے، نہیں جان پاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے، بالکل اس میں اور ایک مجنون میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، بالکل پاگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے طلاق دیا ہے، تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو مجنون کے اوپر قیاس کر کے جو ہے کہیں گے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ تحقیق طلب چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ محمود چیز نہیں ہے، غصہ
کی تعریف نہیں کی گئی ہے بلکہ غصہ پینے والے کی تعریف کی گئی ہے، اور جو لوگ نرمی سے رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ بتائے گا اور فائدہ دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک حدیث کی جو تشریح تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اب آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، تم لوگ سارے کے سارے اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہو۔ دیکھیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2559۔ اس مبارک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی متعدد برائیوں سے منع کیا ہے، متعدد برائیوں سے منع کیا ہے، جن کی وجہ سے معاشرے میں، گاؤں گھر میں، اڑوسی پڑوسی میں اکثر جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلا جو کہا کہ حدیث، ہم سے جڑے ہیں ادھر ظفیر عالم صاحب بھی جڑے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا ہے، اور حسد، جلن، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو سب سے پہلے ابلیس نے ہمارے دادا آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اور اسی گناہ کے بدولت اس نے تکبر کر کے، اس لیے کہ حسد کا بھائی تکبر بھی ہے، تکبر کر کے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے یہاں سے دھتکار کر کے مردود بنا کر کے بھیج دیا، بھگا دیا۔ تو حسد آج کل بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دولت دی، علم دیا، کوئی شہرت دی، تو گاؤں گھر کے جو لوگ ہیں وہ حسد کرنے لگتے ہیں، ٹوہ میں لگتے ہیں، جلن کرنے لگتے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتیں اس کے لیے کھڑی کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حسد بیماری مولویوں کے درمیان، علماء کے درمیان بھی پائی جاتی ہے، پڑھے لکھوں کے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ ایک عالم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انداز سے شہرت دیا، کسی بھی انداز سے دولت دیا، تو دوسرے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مولوی اگر کوئی اچھا کام کیا تو دوسرا اس کے جو ہے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس طرح سے حسد کر کے ایک مسلم بھائی کو، ایک اپنے بھائی کو، ایک اپنی ہی برادری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ حسد کرنے والے دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں، اور آخرت کی پریشانی تو ہے یہ ہے۔ دنیا میں پریشانی اس لیے رہتا ہے کہ وہ پریشان رہے گا، دماغ اس کا خراب رہے گا کہ اتنی نعمت کہاں سے آ گئی، اس کو کہاں سے کیا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یاد رکھیں، حسد کرنے والا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ دولت اسے کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا، ہمیں کیوں، یہ اعتراض ہے۔ اگر یہ دماغ میں اگر گھسا ہوا ہو کہ یہ دولت اسی کو کیوں مل رہی، مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے، تو یہ اگر اللہ پر اعتراض کی بات ہو جائے تو یہ تو کفر تک نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے حاسد لوگ، حاسدین، یہ کبھی خیر ان لوگوں کے اندر نہیں ہے، اور حاسدین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق کے اندر کہا کہ ان لوگوں سے پناہ مانگنا چاہیے، جو ہے پناہ مانگنا چاہیے ایسے حاسدین سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کسی کے حسد کا مطلب کیا ہے وہ تھوڑا میں بتلاتا ہوں۔ کسی کی نعمت میں کیا آ گیا، دولت، خوبصورتی، علم، شہرت وغیرہ دیکھ کر یہ تمنا کرے، یہ ارادہ کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ ہم سے اور جڑے ہیں نور الدین انصاری صاحب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ رکھنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے اور مجھے کیوں نہیں ملی۔ ایسی سوچ رکھنے والا، میں نے بتلایا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت اسے کیوں دی اور ہمیں کیوں نہیں عطا کیا۔
میرے بھائیو دوستو سامعین کرام، حسد سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور حسد کرنے والا اس دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان رہتا ہے۔ اور حسد جو ہے اسی طریقے سے نیکی کو کھا لیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، حسد کرنے والے کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، ہمیشہ وہ پریشان رہتے ہیں۔ بلکہ اسے تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ جو شہرت، جو عزت، جو دولت اس عالم کو یا اس آدمی کو ملی ہے، یہ ہمیں کیسے ملے گی، ہمیں بھی توفیق اللہ دے کہ ہم ایسا کام کر سکیں۔ تو ایسا آدمی کو سوچنا چاہیے، نہ کہ جو ہے اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ اس کی دولت چھن جائے، اس کی نعمت چھن جائے اور تب جا کر کے جو ہے ہم آگے بڑھیں۔ تو میرے بھائیو دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حسد کی بات ہو گئی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ نہ رکھو۔ یہ بیماری بھی آج معاشرے میں عام ہے، یہ بغض اور کینہ، یہ بیماری بھی معاشرے میں عام ہے، بالکل عام ہے، اور ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، اور خاص کر کے جو ہے مسلمانوں سے جو ہے اپنا سینہ صاف رکھنا ایک دم ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو اپنا سینہ صاف و شفاف رکھیں، دل صاف رکھیں، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی قدر و منزلت اس دنیا میں ہوگی اور آخرت میں ہوگی۔ مسلمانوں سے بغض رکھنا، مسلمانوں سے کینہ رکھنا، یہ قطعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آج دارو پینے والے، شراب پینے والے اور جو ہے ہر برائی میں اٹے رہتے ہیں، اس سے کوئی بغض و کینہ نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر آپ نیکی کا کام کریں گے، آپ اگر دین کا کوئی کام کریں گے، ادارہ کھولیں گے، تو ہر آدمی آپ کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا چاہے گا اور آپ سے بغض رکھے گا، آپ سے نفرت کرے گا، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اور ایک آدمی ہے کہ شراب کی بھٹی کھول کر کے چلا رہا ہے، اس سے نفرت کرنے والا، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، اور سارے لوگ سمجھانے کے لیے آپ ہی کو آئیں گے کہ یہ آپ نے یہ غلط کام کیا، آپ نے یہ غلط کام کیا، آپ نے یہ غلط کام کیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنا سینہ ہمیشہ مسلمانوں سے، مومنوں سے صاف ستھرا رکھیں، بالکل کلیئر رکھیں، معاملہ کلیئر رکھیں، کسی سے کوئی عداوت، کسی سے کوئی بغض، کسی سے کوئی کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ دل صاف ستھرا رکھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حدیث میں کہ حضرت عمرو بن عاص کے لڑکا عبداللہ، غالباً عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہم سے جڑے ہیں، عبدالحمید صاحب اور جڑے ہیں جبار انصاری صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریں جو جڑے ہیں، کوئی بھائی ابھی تک سوال نہیں کیے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریں تو اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کہا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا جو جنت میں سے ہے، اہل جنت میں سے ہے، جنت والوں میں سے ہے۔ تو ایک بندہ آیا، پھر کل ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا، پھر وہی بندہ آیا، پھر تیسرے دن بھی وہی بندہ آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جو ہے چاہت جاگی کہ دیکھیں یہ بندہ کیا کام کر رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کے گھر گئے وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اور کہا کہ چچا مجھے ابا سے جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں 2-3 دن آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، کیا رہنے کی اجازت ہے؟ کہا بالکل رہنے کی اجازت ہے۔ تو وہ دیکھے کہ رات میں جو عشاء کی نماز پڑھے، کھانا کھائے، سوئے، اور پھر جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے وہ تہجد پڑھے، کوئی زیادہ نیکی، کوئی بڑی نیکی نہیں جو سارے مسلمان کرتے ہیں وہی کرتے تھے، وہ بھی 2 دن 3 دن 4 دن گزر گیا۔ تب حضرت عبداللہ نے کہا کہ چچا جان میں تو آپ کو کیا کہتے ہیں چیک کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، داخل ہوگا مسجد میں، تو آپ ہی داخل ہوئے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تینوں دن آپ ہی داخل ہوئے۔ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی؟ تو کہا کہ بیٹا میں نہ زیادہ نماز پڑھتا ہوں، نہ کچھ کرتا ہوں، نہ روزے رکھتا ہوں، فرائض ہیں اور وہی تہجد ہے، یہی چیزیں میں اہتمام کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں کسی مسلمان سے بغض و کینہ نہیں رکھتا ہوں، اور سونے سے پہلے میں اپنا سینہ صاف کر کے سوتا ہوں۔
اور سب کو معاف کر کے رہتا ہوں، سب سے بالکل صاف ستھرا کر کے میں سوتا ہوں۔ یہی لگ رہا ہے کہ یہی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنا سینہ، اپنا دل ہر آدمی سے صاف کرنا بالکل ضروری ہے۔ بغض و کینہ، کپٹ دل میں رکھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں کرو، ایک دوسرے سے رشتے ناطے نہ توڑو۔ آج رشتہ داروں میں سے بھی لڑائی جھگڑا ہے، چھوٹی چھوٹی بدگمانی کو لے کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آپس میں رشتے توڑ دیتے ہیں، اور نہ اس کے گھر جانا، نہ اس کے گھر جانا، نہ فون کرنا، نہ کچھ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ رشتہ داروں سے رشتہ داری قائم کرنا، تعلق قائم کرنا اور سلام دعا کرنا، یہ ایک اسلامی معاشرہ کی پہچان ہے، اور صلہ رحمی سے کیا کہتے ہیں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اور اڑوسیوں پڑوسیوں سے بھی تعلق قائم کر کے رکھنا چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم سارے کے سارے آپس میں اللہ کے بندے ہو، اس لیے سارے کے سارے آپس میں بھائی بن جاؤ، اسلامی بھائی بن جاؤ، ایمانی بھائی بن جاؤ، اور اس طرح سے اگر ایمانی اور اسلامی بھائی بنو گے تو یہ نسلی بھائی سے بھی، خونی بھائی سے بھی زیادہ طاقتور اور زیادہ بہترین رشتہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، آپس میں بھائی بن کر اختلاف و انتشار سے دور رہو، اسی میں معاشرے کی بھلائی، اسی میں ہمارے دین اور ہمارے مسلمانوں کی بھلائی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ کسی سے حسد کریں، نہ کسی سے بغض کریں، نہ کسی سے قطع تعلق قائم کریں، اور آپس میں بھائی بن کر رہیں۔ ایک اور حدیث، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرو۔ ایک دوسرے کی جاسوسی بدگمانی کی پہچان ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا کچھ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں کہ کہاں سے کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ کوئی کسی سے بات چیت کر رہا ہے تو وہاں تجسس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور شک کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ یعنی تجسس جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کے ٹوہ لگانا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ اس میں شیطانی چیز ہے، اور ان شیطانی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ کوئی بھائی بھی سوال نہیں کر رہے ہیں، اور وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتہ سے پیوستہ ہفتہ میں جو توسل وسیلہ کی جو بحث کی تھی، اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اموات سے، یعنی جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، ان سے وسیلہ لینا، ان کی جاہ اور ان کے مرتبہ کا وسیلہ لینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور وسیلہ کی ہم نے 3 قسمیں، جو جائز قسمیں ہیں، اس کو ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اس پر جو ہے مفتی عثمان صاحب نے جواب دیا تھا، اور اخیر میں انہوں نے ایک حدیث بیان کر کے انہوں نے جواب دیا، لیکن جو اصل حدیث ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایک دوسری روایت انہوں نے بیان کی۔ اس روایت پر ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتہ گفتگو کریں گے۔ آج جو انہوں نے جو حدیث چھوڑ دیا تھا، اور جس پر بڑے تم طراق کے ساتھ جو ہے اہل بدعت اس کو وسیلہ بناتے ہیں، صالحین اور نیک لوگوں سے یا اموات سے جو ہے کہ جاہ و جلال سے جو وسیلہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اصل حدیث کیا ہے دیکھیں۔ اور آج ادھر غیر مسلم کا پروگرام بھی ہے، پوجا پاٹ بھی ہے، غالباً اس کی آواز آ رہی ہے ہلکی سی، تو آج پروگرام دینے کا دل نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ دیر بند تھا ان لوگوں کا ریڈیو، تو میں آ گیا کہ چلو نیکی کا کام کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں جو حدیث ہے وہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام نے سند صحیح کے ساتھ، یعنی یہ حدیث صحیح ہے بالکل، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اندھا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ مجھے وہ عافیت دے دے، مجھے اس اندھاپن سے ختم کر دے، میرا اندھاپن ختم کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت دعوت لک، اگر
तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, वइन शिअत अखरतु ज़ालिका, और अगर तुम चाहते हो तो मैं दुआ नहीं करूंगा और तुम सब्र करो और ये तुम्हारे लिए बेहतर, फहुव खैरुल लका, ये तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। एक और रिवायत में आया है कि वइन शिअत सबरत फहुव खैरुल लका, और अगर तुम चाहो तो सब्र करो इस अंधेपन पे और ये तुम्हारे लिए भलाई की बात। लेकिन वो सहाबी जो है इसरार करने लगे और कहा कि उदउहु, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अब मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हुक्म दिया, फ़अमरहु अन यतवद्दा फ़युहसिन वज़ूअहु फ़युसल्ली रकअतैन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हुक्म दिया कि वज़ू करे और अच्छी तरह से वज़ू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, वयदउ बिहाज़ा दुआ, इस दुआ के ज़रिए से दुआ करे। ये असल पॉइंट की बात है। देखिए यहाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ तक टेंशन नहीं। व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबीर रहमा, और मैं मुतवज्जह हो रहा हूँ तेरी तरफ तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, जो नबीउर रहमा है, जो क्या है, नबीउर रहमत के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिए, फिर कहते हैं कि या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको मुतवज्जह कर रहा हूँ अपने रब की तरफ मेरी इस हाजत में, मेरी इस ज़रूरत में, फ़तक़ज़ी ली, तो अल्लाह मेरे लिए ये जो है क्या कहते हैं, हाजत पूरी कर दो। अल्लाहुम्मा फ़शफ़िहु फ़िया व शफ़्फ़िनी फ़ी, अल्लाह मेरी उनकी शफ़ात यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात मेरे बारे में कबूल कीजिए और मेरी शफ़ात उनके बारे में कबूल कीजिए। जब इतनी दुआ की तो फ़फ़अल रजुल, तो उस शख्स ने ऐसा किया, फ़बरअ, तो उसकी आंख दुरुस्त हो गई, देखिए इस हदीस को बहुत बड़ा हुआ खड़ा किया है। और यही नहीं कि जनकपुर ही के लोग या नेपाल ही के लोग, ये ज़माना से इस हदीस से लोगों ने इस्तिदलाल किया इस मौजू पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाह और सालिहीन वगैरह वगैरह के जाह से और उससे जो है इस्तिदलाल करना चाहिए। हालांकि इसमें अगर गौर किया जाए, देखा जाए, तो इसमें उन लोगों के लिए कोई दलील नहीं है, अगर गौर से देखा जाए तो कोई दलील नहीं है। आइए उसको स्टेप बाय स्टेप हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अत-तवस्सुल अनवाअहु व अहकामुहु में ये सारे जवाबात तहरीर किए हैं, मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। पहला जवाब यह है कि देखिए, कि वो अंधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ताकि आपसे दुआ करवाए, इसीलिए उस शख्स ने फरमाया कि उदउल्लाह युआफिनी, आप अल्लाह से दुआ कर दे ताकि अल्लाह मुझे जो है शफा अता फरमाए, इस मुसीबत से जो आफियत अता फरमाए। हाँ, तो यहाँ अगर देखा जाए तो उस बंदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वसीला लिया, न कि ज़ात का वसीला लिया, दुआ का वसीला लिया, इसलिए कि उसको यकीन था उस सहाबी को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कबूल होती है, इसलिए दूसरे से ना दुआ करवा करके डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के ये इल्तिजा किया कि आप मेरे लिए दुआ कर दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट की बात यह है, दो पॉइंट की बात यह है कि उस शख्स ने तलब किया कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए। दूसरे पॉइंट की बात यह है कि अगर वो बंदा, वो सहाबी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक या आपकी जाह और आपका हक या आपकी जलालत या आपका जो मर्तबा और रुतबा है, अगर उससे इस्तिदलाल करने की, उससे अगर दुआ करने की कोशिश करता या उसको वसीला बनाने की कोशिश करता, तो वो अपने घर में बैठा रहता और घर में बैठ कर के ही दुआ करता कि अल्लाह मैं नबी के जाह से और नबी के मंजिलत के वास्ते से, मंजिलत को सदक़े से हम आपसे दुआ कर रहे हैं कि आप हमें शफा अता फरमाएं। लेकिन वो बंदा घर में नहीं बैठा, इसलिए कि जाह और मर्तबा और मंजिलत से कहीं भी दुआ कर सकता है आदमी, उस बंदा के पास जाने की, उस बुजुर्ग के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ ये कहा, यह बिल्कुल बदीही अम्र है कि वो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की, उदउल्लाह अन युआफिनी, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए
کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی آنکھ ہماری ٹھیک کر دے. اگر وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ اور مرتبہ سے جو ہے وسیلہ لیتا تو گھر میں ہی بیٹھا رہتا. یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. ٹھیک ہے، دعا کروں گا، لیکن نصیحت کی کہ تم خود بھی اپنے لیے دعا کرو. نصیحت کی کہ تم خود بھی اپنے لیے دعا کرو، بلکہ یہ بھی نصیحت کی کہ اگر نہیں دعا ہم سے لینا چاہتے ہو تو جو حالت تمہاری ہے، ابھی تم جو نابینا ہو تو وہی حالت میں رہو، وہی تمہارے لیے افضل ہے، اور اسی میں صبر کرو. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان شئت دعوت. دیکھیے لفظ، دیکھیے ان شئت دعوت، اگر تو چاہتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. وان شئت صبرت فهو خیر لك، اور اگر تو چاہتا ہے تو اگر تو چاہے تو صبر کرے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس میں بھی جو لفظ آیا ہے وہ دعا کا لفظ ہی آیا ہے، اور یہی ہمارا مدعا ہے کہ زندہ بزرگ آدمی سے دعا کرنا، دعا کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے. اس میں کوئی مشکل، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. تیسرا جواب جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ اس اندھے صحابی نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمارے لیے آپ دعا ہی کر دیں، آپ ہمارے لیے دعا ہی کر دیں. فدعو. ہاں، تو یہ اس بات کے متقاضی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور دعا بھی کیا. وقد وعدہ بالدعاء له ان شاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے دعا بھی کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دیا تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ زندہ آدمی سے دعا کرانا اور ان کے دعا سے وسیلہ لینا یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اس کا ثبوت، اس کا پرمان جو ہے حدیث میں ہے، موجود ہے. تو یہاں یہ ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو وعدہ کیا کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے وعدہ کرتے تھے وہ پورا بھی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا بھی کر دیا، اور اسی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص اندھے سے اچھا بھی ہو گئے. تو یہ جو پورا حادثہ ہے، جو پوری گھٹنا ہے، یہ وہ صحابی کا آنا، یہ ساری چیزیں دعا ہی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ساری باتیں دعا ہی کے ارد گرد جو ہے گھوم رہی ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ بالکل واضح اور ظاہر ہے. اور جو لوگ استدلال کرتے ہیں گھما پھرا کر کے، اور جو لوگ اینچ پینچ اور قیل و قال لگا کر کے گھما پھرا کرتے ہیں، تو ان کا اپنا یہ نصیب ہے اور ان کا اپنا طور طریقہ ہے. اچھا، چوتھا جواب یہ ہے کہ دعا میں جو دعا سکھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندہ کو، تو اس دعا میں جو جملہ ہے، جو لفظ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ ان کی شفاعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے بارے میں قبول کیجئے، شفاعت میرے بارے میں قبول کیجئے. اور عرب میں جو ہے لسان العرب وغیرہ جو کتابیں ہیں عربی ڈکشنری کی، عربی لغت کی، اس میں شفاعت کا معنی دعا بھی لکھا ہوا ہے. تو اگر ہم دعا مان لیتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں آپ قبول کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول کیجئے. اور فرمایا کہ فشفعنی فیہ، اور میری بھی دعا ہے، جو میں نے دعا کیا اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے لیے جو میں نے آپ سے التجا کیا کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے دعا کریں گے اس کو قبول کیجئے. تو یہ جملہ جو ہے اللہم فشفعہ فی، کہ اے اللہ ان کی شفاعت یا ان کی دعا میرے بارے میں قبول کیجئے. اسی طریقے سے کہا کہ میری دعا اور میری جو ہے شفاعت ان کے بارے میں قبول کیجئے. تو یہاں جو ہے اس سے بھی جملہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس صحابی، اندھے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ لیا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا ہے. پانچواں کا بھی جواب ہم نے دے دیا، وہ یہ کہ اس شخص نے
यानी उस अंधा सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखलाया, वो शफ़्फ़िनी फ़ी कि अल्लाह मेरी शफाअत और मेरी दुआ उनके बारे में कबूल कीजिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो मेरे लिए वो दुआ फरमाएंगे, उस दुआ को आप कबूल कर लीजिए, उस दुआ को आप कबूल कर लीजिए। देखिए इसका कैसे इनकार करेंगे ये जो लोग इस्तिदलाल करते हैं, इसका इस जुमले का कैसे इनकार करेंगे कि फशफ़्फ़िनी फ़ी यानी अक़बल शफ़ाअती, यानी दुआई अन तुक़बल शफ़ाअतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी दुआ या मेरी शफ़ाअत कबूल कीजिए, कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करें इस बात पर कि मेरी आँख जो है सही हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये पांचवा जवाब हो गया। छठा जवाब ये है कि ये हदीस मुअज्ज़ा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मुअज्ज़ा पर हम बहुत पहले भी कह चुके हैं कि मुअज्ज़ात पर कोई क़ियास आराई नहीं की जाएगी, और मुअज्ज़ा जो है किसी बात का प्रमाण, किसी बात का सबूत, किसी बात की दलील नहीं बन सकती है। इसीलिए अहले इल्म वगैरह ने इस हदीस को दलाइलुन नबुव्वा, जैसा कि इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह की किताब है दलाइलुन नबुव्वा, और भी दीगर अइम्मा कराम ने इसको मुअज्ज़ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शुमार किया है। हाँ, तो ये मुअज्ज़ज़ात में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुअज्ज़ज़ा है कि फ़ौरन वो शख्स जो है वो उसकी आँख सही हो गई, तो उसकी आँख जो है ठीक हो गई। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तो इस सारी चीज़ों से हमको पता चल रहा है और ये वाज़े हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इन्होंने जो है दलील ली है। तो यहाँ एक जुमला है कि अल्लाहुम्मा क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवस्सलु इलैका बिनबिय्यिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ मुराद जो है बिनबिय्यिक बिदुआए नबिय्यिक यहाँ मुराद है। और ये अरब में कुरान में भी कई जगहों पे ये आयत आया है, कहा कि वस्अलिल क़रियति लती कुन्ना फ़ीहा वल ईर लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। सूरह यूसुफ के अंदर जो है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में उनके बेटों ने कहा कि आप क़रियत से पूछ लें, यानी गाँव वालों से पूछ लें। तो यहाँ अहल छुपा हुआ अहल पोशीदा है, वल ईर यानी काफ़िला से पूछ लें, काफ़िला वालों से पूछ लें। तो यहाँ वाला छुपा हुआ है उर्दू में, और अहल ईर छुपा हुआ है। इसी तरीके से जो है यहाँ पोशीदा क्या है, वो अतवस्सलु बिका या अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका, तो बेदुआए नबिय्यिका यहाँ लफ्ज़ दुआ जो है ये मुज़मर है, पोशीदा है, यहाँ मुज़मर और पोशीदा है। और अगर इन सारी बातों को अगर मानने के लिए तैयार नहीं है मुखालिफ फरीक़ मुखालिफ, तो एक बात जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और इस बिन अब्दुस्सलाम शाफ़िई रहमहुल्लाह और दीगर अइम्मा कराम ने कहा है कि ये ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का तवस्सुल लिया जा सकता है। ये बफ़र्ज़ मुहाल मैं बयान कर रहा हूँ, इसको दलील न बनाया जाए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला लिया, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला लिया जा सकता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में सबसे अफजल और सबसे आला और सबसे ज़्यादा मर्तबा वाले हैं, पूरी दुनिया के आका हैं, पूरी दुनिया के जो है सैयद हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ियास करके दूसरे सालिहीन, दूसरे बुज़ुर्ग और दूसरे औलिया को क़ियास करके जो है उनके वसीले से जो दुआ की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये हदीस बिल्कुल सही है, और इस हदीस के मैंने कई जवाबात दिए हैं, और जो मुफ्ती उस्मान साहब ने जो हदीस बयान की है उस पर इंशाअल्लाह तबारक तआला हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे। यहाँ एक और पॉइंट की बात है कि बार बार उस्मान साहब या बरेलवी मकतब फ़िक्र से बातें आती है कि हम लोग सालिहीन से औलिया से मांगते नहीं हैं, बल्कि जो है उनका वसीला लेते हैं। इस बात मान लें अगर हम, तो इस वसीला से जो है कितना बड़ा शिर्क उत्पन्न हो गया है उन लोगों में, कितना बड़ा शिर्क जो है पैदा हो गया है, जो हर लफ्ज़ उठते बैठते उन लोगों के ज़ुबान पर आता है। जैसे जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के गौसे आज़म कहना, गौसे आज़म माना तो सबसे ज़्यादा मदद करने वाला, और कहते हैं कि या अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, अय अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दीजिए। इस तरीके से कहते हैं कि अब्दुल कादिर यानी अल मदद अब्दुल कादिर यानी हमें मदद दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो लोग मुश्किल कुशा यानी मुश्किलों को दूर करने वाले, मुश्किलों को ख़त्म करने वाले हैं।
تو یہ وسیلہ کی آڑ میں آ کر کے وسیلہ کو جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ایک سین بنا کر کے ان لوگوں نے شرک کا ایک اڈا کھول دیا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اولیاء سے نہیں مانگتے ہیں، ساری چیزیں انہیں سے مانگتا ہے۔ آج دیکھیے اجمیر میں جا کے دیکھیے، اجمیر تو دور ہے، ہمارے یہاں جنک پور سے پچھم جو روضہ ہے وہاں جا کر کے دیکھیے۔ کل میں سن رہا تھا ایک ان کا آڈیو عثمان صاحب کا، بہت بہترین انہوں نے بیان کیا کہ قبروں پہ جا کے خسی وغیرہ چڑھانا، منتیں ماننا قبر والوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور کفر تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ یہ بڑی جسارت کی بات انہوں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے اور بھی حق بلوائے، اور شرک و بدعات جو اس قوم میں اور اس برادری میں اور اس مکتب فکر میں جو عام ہو چکا ہے، شرک وغیرہ، اس بندہ سے اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو دور کروائیے، ہماری دعا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے زندہ رکھ کر جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔